جی جناب۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں نہیں ہوئی تھی۔ نہیں۔ جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اہل سنت کی کتابوں سے بھی ہے، ثابت ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ علیحدہ بات ہے وہ اس کی اپنی خود ساختہ تعویل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ازر من الشمس ہے کہ اہل سنت کی امہات الکتب میں بھی اس نکاح کا ثبوت ہے، اور اہل تشیع کی امہات الکتب جو مصادر ہیں اہل تشیع کا، ان میں بھی اس نکاح کا ثبوت موجود ہے۔ میں یہاں پر چند حوالہ جات، پہلے اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ صحیح بخاری جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، اور اس میں یہ بات موجود ہے، باب حمل النساء القرب الی الناس فی الغزو۔ اس باب کی حدیث نمبر 2881 ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس چند چادریں آئیں اور آپ نے وہ چادریں مدینہ کی عورتوں میں تقسیم کی۔ فبقی مرط جید، ایک بڑی اعلیٰ قسم کی چادر باقی تھی، تو آپ سے لوگوں نے یہ آپ کو مشورہ دیا کہ یا امیر المؤمنین اعطی ھذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التی عندک۔ عرض کیا امیر المومنین، یہ چادر آپ رسول اللہ کی اس بیٹی کو عطا فرمائیں جو آپ کے نکاح میں ہے، اور وہ نکاح میں کون ہیں؟ یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ صحابہ کرام یا مشورہ دینے والوں کی جو ان کا ارادہ تھا اور ان کی مراد تھی، وہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ اب دیکھیے صحیح بخاری اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ پھر یہ اہل سنت کی کتاب سنن النسائی، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس سنن النسائی میں، سنن النسائی دار الفکر بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الجنائز میں، اور باب ہے اجتماع جنائز الرجال والنساء۔ تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی امرأۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم بنت علی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، آپ کا اور آپ کے بیٹے حضرت زید کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا، اور ان دونوں کا نماز جنازہ، یعنی حضرت ام کلثوم بنت علی اور حضرت زید بن عمر، ان کا نماز جنازہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ تو اہل سنت کی یہ دو مستند کتابیں ہیں۔ پھر یہ میرے پاس اہل سنت کی ایک مستند کتاب مصنف عبد الرزاق ہے۔ اس مصنف عبد الرزاق میں، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے، یہ مصنف عبد الرزاق میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ام کلثوم سے نکاح کرنے کا ثبوت موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تزوج عمر بن الخطاب ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، آپ نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا، اور اس وقت آپ کی چھوٹی عمر تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نکاح ہو چکا تو اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا ہے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
قیامت کے دن تمام جو سسرالی رشتے ہیں اور تمام جو نسبی رشتے ہیں یہ منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لیکن فرمایا سوائے میرے سسرالی رشتہ اور میرے نسبی جو رشتہ ہوگا یہ قیامت کے دن یہ سلسلہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَن يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبب و نسب، تو میں نے چاہا کہ میرا بھی حضور نبی کریم علیہ السلام سے سسرالی رشتہ قائم ہو جائے، تو میں یہ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا اپنی لخت جگر ام کلثوم کا نکاح سیدنا فاروق اعظم سے کر رہے، اور اس کو امام عبد الرزاق نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔ دیگر اس طرح کی بہت ساری روایات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب مثلا ایک روایت مزید جو اہل سنت کی کتابوں میں مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ جب حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح ان کا جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو یہ روایت میں لفظ ہیں کہ ان علیًا انتقل ابنتہ ام کلثوم فی عدتها وقتل عنها عمر، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت مولا علی شیر خدا ان کی جو عدت تھی، بیوہ ہونے کی عدت، وہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ان کو لے کر گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدت گزاری۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نکاح کا ثبوت صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ اہل تشیع کی معتبر ترین مستند ترین کتابوں میں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فروع کافی، یہ فروع کافی اہل تشیع کی سیاہ اربع میں شامل ہے۔ جس طرح اہل سنت کی 6 کتابیں صحیح ہیں، یعنی سیاستہ ان کو کہتے ہیں، اہل تشیع کی 4 کتابوں میں سے یہ ایک کتاب فروع کافی میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس فروع کافی اس کا صفحہ نمبر 1010 ہے، صفحہ نمبر 1010 محمد بن یعقوب الکلینی کی یہ کتاب ہے، اور اس میں پورا باب قائم ہے، باب و تزویج ام کلثوم، حضرت ام کلثوم کے نکاح کے متعلق کلینی نے پورا باب قائم کیا ہے کتاب النکاح میں، اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی شیر خدا سے درخواست کی کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا معاملہ میرے سپرد کر دیں، وَسَأَلَهُ أَن يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ ام کلثوم کا معاملہ میرے سپرد کر دیں، فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے حضرت ام کلثوم کے نکاح کا معاملہ جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھا وہ حضرت عباس کے سپرد کر دیا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی شیر خدا کی لخت جگر کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیا۔ یہ الکافی اس نکاح کے ثبوت پر، فروع الکافی اس نکاح کے ثبوت پر گواہ ہے۔ پھر یہ جو دوسری کتاب جو میرے پاس موجود ہے مناقب آل ابی طالب، اس کتاب کے مصنف بڑے معروف ہیں اہل تشیع میں، ابن شہر آشوب، انہوں نے مناقب آل ابی طالب، اور یہ کتاب یہ پاکستان کی چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، دار مرتضیٰ، اس میں یہ بات موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد کے باب میں انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے، اور اس میں ایک بیان کیا ہے کہ ام کلثوم جو ہے تزوجہا عمر، ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی، اور اس کو یہ حوالے میں کوٹ کر رہے ہیں کہ جو شیخ مفید ہیں انہوں نے ارشاد میں یہ بات بیان کی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر ہے۔ آگے یہ مجالس المومنین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے قاضی نور اللہ کی، اور اس کی جلد اول ہے، اور یہ بھی ایران کی چھپی ہوئی کتاب، فارسی اصل نسخہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر اس بات کی صراحت ہے مکمل وضاحت کے ساتھ کہ حضرت ام کلثوم جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی لخت جگر ہے،
ان کا نکاح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ اس میں بھی انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے، قصہ تو تزویج ام کلثوم، اور پورا اس میں واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عباس نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے ساتھ کیا۔ اب سوچئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس نکاح کا ثبوت ناسخ التواریخ میں بھی ہے، دیگر اہل تشیع اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر حضرت عمر فاروق کے ساتھ مولا علی شیر خدا اپنی بیٹی کا نکاح کریں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر جو آپ کے بطن اقدس سے پیدا ہونے والی ہے، اس کا نکاح کریں تو مولا علی شیر خدا سسر بن گئے اور حضرت عمر فاروق داماد بن گئے، اور جو سسر ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے اور جو داماد ہوتا ہے وہ بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ تو جن کے مابین اتنا قریب کا تعلق ہے ان کے متعلق یہ تاثر دینا کہ الیاذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پہ کوئی ظلم کیا تھا، اگر سیدہ پہ کوئی ظلم کیا ہوتا تو مولا علی شیر خدا یہ اقدام نہ کرتے، اور آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ نہج البلاغہ گواہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ساری روئے زمین کے لوگ علی کے مقابلے میں آ جائیں اور علی تنہا ان کے ساتھ مقابلہ کرے تو علی شیر خدا حیدر کرار کے دل میں کسی قسم کا خوف اور خٹکا پیدا نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے موت کا، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے موت یوں پسند ہے جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کا دودھ پسند ہو۔ یہ بات بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ لہٰذا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، بلکہ اپنی رضامندی کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا فاروق